اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ 10 محرم الحرام کے وظیفے کے ایک بہترین عمل کے بارے میں کہ آپ کو میں ایک ایسا عمل بتا دوں کہ کیونکہ 10 محرم الحرام سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، تو ان کی یعنی یوم عاشورہ کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ وہ اس وجہ سے صرف نہیں ہے کہ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ آتا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امتوں پر، اپنے انبیاء کی امتوں پر اور اپنے پیغمبروں پر بہت احسانات اس دن کیے ہیں، اور خاص انعام اللہ نے فرمائے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کو اسی دن شہادت نصیب فرمائی۔ دوستو، اگر میں یوم عاشورہ کے بارے میں بات کروں تو پھر یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اور اکثر دوستوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ آپ ویڈیو لمبی نہ کریں۔ تو 10 محرم الحرام کا ایک ایسا عمل آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میرا یہ پکا یقین ہے، ایمان ہے کہ جو بھی کرے گا عقیدت اور احترام کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تقدیر بدل دے گا۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام سبسکرائبر کو اور تمام مسلمانوں کو، جتنے مسلمان ہیں، ان کی دلی حاجات پوری فرمائے۔ جو اگر قرضدار ہے، میرے جاننے والے، میرے سننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ جو بے گناہ قید میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرمائے، اور اگر کوئی بیمار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے برکت اور فضیلتوں کے وسیلے سے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے عمل کے بارے میں۔ اکثر لوگ ہم جب کوئی عمل بتا دیتے ہیں تو پھر وہ اس بات میں ہوتے ہیں کہ بھئی 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، میں نے عمل کیا اور یہ پورا نہیں ہوا۔ دیکھیں جی، اگر آپ کوئی عمل کریں گے تو اس کے بعد تھوڑا صبر کریں، کیونکہ قبول کرنے والا اور اس کو حل کرنے والا وہی ایک ہی ذات ہے۔ تو جب آپ کوئی عمل کریں گے تو صبر کر لیا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی دعا مانگی جائے، کوئی حاجت مانگی جائے، تو کوئی یعنی وظیفہ کوئی کریں تو وظیفہ بھی ایک دعا ہے، ایک حاجت روائی کا ایک طریقہ ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا وہ دعا جو ہے وہ رد فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کوئی مجھ سے اگر دعا مانگے تو میں قبول کرتا ہوں۔ پھر انسان کے بھلائی کے لیے اس دعا کے نتیجے میں کوئی پس و پیش ہو سکتا ہے، کوئی ٹائم لگ سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا کوئی دعا، کوئی وظیفہ رد نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو دوستو، میں جو آج آپ کو جو محرم الحرام کا، جو عاشورہ کا 10 محرم الحرام کا بہترین عمل ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، مطلب اگر آپ قرضدار ہیں، آپ کا کوئی قید میں ہے، آپ کسی کو چاہتے ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کسی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا، یعنی جتنے بھی جتنے انسان ہیں، ہر انسان کے الگ مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کا کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی، یعنی آپ جتنے میرے سننے والے ہیں وہ خود سوچ لے کہ اگر کون سی بات اس کی پسی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ لوگ ہوں گے کہ کافی مالدار ہوں گے مگر ان کی بھی مشکلات ہیں، کوئی غریب ہے تو ان کو پیسے چاہیے، کوئی غیر شادی شدہ ہے تو اس کو شادی چاہیے، تو کوئی کاروبار ہے مگر برکت نہیں تو اس کو برکت چاہیے۔ تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور آپ غور سے سنیں۔
تو انشاءاللہ العزیز آپ کو خوشی ملے گی۔ طریقہ کار یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو یعنی یوم عاشورہ کو کسی بھی وقت، صبح شام کسی بھی ٹائم آپ ایسا کریں کہ خود کو فارغ کریں، بالکل یعنی بالکل کوئی کام نہ ہو، نماز کے لیے آپ کسی بھی نماز کے ٹائم پہ آپ باوضو ہو کے نماز کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ یا کبیرو یا اللہ۔ آپ کو یہ کلمات جو ہے اسکرین پہ بھی نظر آتے ہوں گے، لا الہ الا اللہ یا کبیرو یا اللہ۔ اب یعنی آپ سوچیں گے کہ آپ کتنی مرتبہ پڑھیں، تو وہ آپ کی مرضی ہیں۔ اگر آپ 1100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یا 11,000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، تو بہترین جو ہے سب سے زیادہ 33,000 اگر آپ کوئی پڑھ لے گا اور اس کے پاس ٹائم ہے تو 33,000 مرتبہ پڑھیں۔ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ 11,000 مرتبہ پڑھے، کسی کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تو 1100 مرتبہ پڑھے۔ میرے خیال میں 1100 مرتبہ پہ تقریباً 30 منٹ آپ کے لگیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور جب آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھے جو آپ کے دل میں جو بھی بات ہیں تو اسی بات کے لیے، اسی حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اس دن کے برکت سے جو آپ نے عمل کیا ہے، جو تسبیح کیا ہے، آپ کا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی چیز آپ نے مانگی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، وہ مسئلہ حل فرمائے گا۔ جو بھی آپ اللہ سے مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے جھولی میں ڈال دے گا۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔